کینیڈا سے پوچھتی ہیں کہ کیا مسلم عورت ایک غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ آج کے دور کا بڑا قابل غور اور فکر انگیز کہہ لیں اس کو، اور بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں، میں اصول آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ مسلمان کی شادی کسی بھی اور مذہب میں، کسی بھی اور دین میں، مذہب کا لفظ نہیں میں استعمال کرتا، دین کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کسی بھی اور دین کے اندر مسلمان کی شادی کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری پائی جائے۔ اب اگر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت آپ کے پیش نظر ہو، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ والی آیت جو پارہ نمبر 2 کے اندر ہے غالباً، اس کے اندر مشرکین کے حوالے سے احکامات بیان ہوئے، پھر اہل کتاب کے حوالے سے جو مسائل بیان ہوتے ہیں، تو پیارے بھائی یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ اگر کسی اور دین کے اندر شادی کرے گا تو اس سے بہت سارے فسادات بھی سامنے آئیں گے۔ کیوں کہ جب اولاد ہوگی نا تو وہ اولاد کس کے دین پر آپ کریں گے؟ ظاہر ہے تربیت تو ماں نے کرنی ہے، تو ماں اگر تربیت اس کی کسی اور دین پر کرے گی تو ایسی صورتحال کے اندر بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اولاد جو اعلیٰ دین ہوتا ہے اسی پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نصارہ کا کوئی بندہ تھا، اس نے شادی کر لی کسی یہود کے ساتھ، تو ہم اولاد کو کس جانب کریں گے؟ ہم اس کو نصارہ کی جانب کریں گے، کیونکہ یہود سے نصارہ بہتر ہیں۔ علی ھذا القیاس، اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ مسئلے کو مزید خود سمجھ لیجئے۔ رہی بات یہ کہ اجازت کہاں تک ہے، مسلمان مرد کو اہل کتاب کے ساتھ تو اجازت کرنے، اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت ہے، لازم نہیں ہے۔ او بھائی جب مسلمان خواتین موجود ہیں تو ان کو چھوڑ کر کیوں اہل کتاب کے ساتھ تم نکاح کر رہے ہو؟ اس میں بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کیا۔ اجازت کی حد تک تو ٹھیک ہے، یا یہ ذہن کے اندر ہو کہ تم اس کو مسلمان کرو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسی صورتحال نہ پائی جائے تو پھر بچ جانا بہرحال بہتر ہے۔ رہی بات یہ کہ عورت جو ہے وہ غیر مسلم سے نکاح کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام غالب ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ اگر خاتون نکاح کرے گی کسی ایسے مرد کے ساتھ کہ جو غیر مسلم ہے تو یقیناً اس کو اس کے دین کے اندر آنا ہوگا، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو دار اسلام سے ہی خارج کروا دے، اور اگر بالفرض اس نے نکاح کر لیا تو اس سے بہت ساری خرابیاں بھی لازم آئیں گی۔ دنیا داری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب آپ یہ معاملہ نہ کریں، یہ میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم، اور یہ پتہ نہیں بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے لوگ یورپین ممالک سے بڑے متاثر ہیں، پتہ نہیں اس کو کوئی جنت سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں، کوئی میری سمجھ سے بات باہر ہے۔ وہاں پر جانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے، کبھی جناب وہ گرین کارڈ حاصل کرنا، پتہ نہیں اس کو گرین کارڈ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، بہرحال وہاں پر جانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں جس کا مفہوم ہے کہ ہر حال میں اپنی آخرت کو مد نظر رکھو، کیا پتہ کب سانس نکل جائے اور تم ایک ایسی نسل دنیا کے اندر چھوڑ کے چلی جاؤ کہ جس کا کوئی دین ہی نہ ہو، اور وہ کس دین پر جائے گی؟ اس لیے بہت سارے فسادات ہیں، ہمارا مشورہ ہوگا کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ لب لباب یہ ہے کہ مسلمان مرد جو ہے یہ کسی غیر مسلم سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان خاتون کسی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلم عورت اہل کتاب مرد سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ بھی بتا دے، کوئی دلیل شرعی ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ اسلام غالب ہوتا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا۔ تو جب خاتون کسی مرد اہل کتاب سے بھی چاہے نکاح کرے گی تو مغلوب ہوگی، تو اسلام کو مغلوب نہیں کیا جاتا، اسلام کو تو غالب کیا جاتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، تو اس کو مد نظر رکھیں۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بہت ساری خرابیاں لازم آئیں۔ اب جہاں محبت ہو جائے، عام طور پہ ہم نے دیکھا دوسرے ممالک میں آپس میں محبتیں قائم ہو جاتی ہیں، وہاں شادی ضروری ہو جاتی ہے، کر کے چھوڑنی ہے، تو اس کا بھی تو کوئی حل بتائیں۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ مسلمان کریں اس کو۔ اگر آپ کی محبت کے اندر اگر خاتون ہے وہ چاہتی ہے کہ جناب کوئی مرد ایسا ہے جو اہل کتاب ہے تو اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو مسلمان کرے اس کو۔
بھائی محبت میں تو بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں نا. اگر یقینی طور پہ ان صاحب کو آپ سے محبت ہے تو پھر ان کو کہیں اسلام قبول کر لیں. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو کیسی محبت ہوگی؟ کہ مثال کے طور پر ایک جہنم میں جا رہا اور دوسرا جنت میں, یہ کیسی محبت ہوگی؟ تو اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ فکر آخرت کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں, محبت کو یقینی بنائیں. ہم نے تو سنا ہے اہل کتاب بھی جنت میں جائیں گے, تو پھر اس سے شادی بھی صحیح ہونی چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا, اس کے بعد اگر کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے, اور مسلمان ہونے کے لیے یہ چیز یقینی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا دیگر انبیاء جو اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے, انہوں نے ایک اعلان فرمایا تھا اپنی قوم کو کہ ہمارے بعد جو نبی تشریف لائیں گے ان کا نام آسمانوں کے اوپر احمد, زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. ان کا کلمہ پڑھ لینا. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ کے الفاظ آتے ہیں, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ کے الفاظ آتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو میں لب لباب آپ کے گوش گزار کیا کہ ان تمام نے یہ اعلان کیا تھا اگر کوئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا تو حقیقی معنوں میں تو اس نے اپنے نبی کی بات کو بھی نہیں مانا نا. تو اس لیے وہ سوالیہ نشان بنے گا. ان کو جنت میں داخل کروانا یا کرنا یہ ہمارے بس کی تو بات نہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل کتاب تھے اور یقینی طور پر انہوں نے شرک نہیں کیا, وہ جنت میں جائیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جنہوں نے انکار کر دیا وہ انکار کے سبب جہنم میں جائیں گے. جی بہن جو کینیڈا سے مسئلہ پوچھ رہی, مفتی صاحب نے قرآنی دلیل سے آپ کو جواب دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. تو احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ان پر ایمان لانا پوری دنیا کی انسانوں کے لیے فرض ہو گیا. اب اگر وہ فرض پورا کر لیتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے, مسلم عورتیں مردوں کے ساتھ شادی کر لیں, مرد بھی اسی طرح عورتوں سے شادی کر لیں. تو ایمان لانا ضروری ہو چکا ہے. تمام کرسچن ہوں یا یہود و نصارہ ہوں, احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان لانا ضروری ہو چکا ہے. وہ صاحب نے قرآن حدیث سے اور قرآن دلائل سے جواب دے دیا. یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ جو احمد کا لفظ ہے نا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص صفاتی نام ہے. آسمانوں پہ احمد, زمین پر محمد. اس کے اندر بھی کافی بحث ہے, انشاءاللہ کبھی پروگرام میں شامل کریں گے. جب آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے آگاہی. بہت خوب, ماشاءاللہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے جواب دیا. مفتی صاحب, ایک بہن پشاور سے پوچھتی ہیں کہ اگر انجانے میں گناہ ہو جائے اور احساس ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہ جان بوجھ کے تو کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے اور معاذ اللہ گناہ کو اپنے اوپر حلال سمجھ کے کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. انجانے میں گناہ ہو جائے تو فی الفور توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں, گڑ گڑا کے معافی مانگیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان ہمیشہ سامنے رکھیں کہ لوگ جہنم میں اس وجہ سے نہیں جائیں گے کہ انہوں نے گناہ کیے تھے, بلکہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ جن گناہوں پر انہوں نے توبہ نہیں کی. قیامت کے قریب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہمیں توبہ ہر وقت کرنی چاہیے. انجانے میں اگر گناہ ہو جائے, احساس تو یقینی طور پہ ہوگا. احساس کیسے ہوگا؟ اب پتہ نہیں آپ کو کیسے احساس ہوتا ہے, میں اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے اندر ایک چیز فٹ کی ہوئی ہے جس کا نام ضمیر ہے, جس کا نام دل ہے. یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی طاقت